لاکھوں میں کروڑوں میں جو ہے وہ بندر تھے اور ان میں سے کچھ کا ارتقاء ہوا اور انسان بن گیا. تو اب ظاہری بات ہے کہ درمیانی سٹیج کے کچھ نہ کچھ آثار, کچھ نہ کچھ فوسل ریکارڈز تو موجود ہوں گے. باقاعدہ 20ویں صدی میں آپ کو ایسے واقعات بھی ملیں گے, مطلب 40 سال تک ریسرچ ہوتی رہی. ایک بایولوجسٹ ایک کہیں سے کھوپڑی لے آیا, اس کو کہتا رہا کہ یہ وہ درمیانی سٹیج کی کھوپڑی تھی, وہ لندن کی میوزیم میں پڑی رہی اور اس کے اوپر خوب ٹکٹیں بھی جو ہے وہ لگائی گئی اور خوب مطلب کاروبار بھی ہوا. پروفیسروں نے ریسرچ آرٹیکلز بھی لکھے. پھر 40 سال بعد عقدہ کھلا کہ نہیں, وہ کسی نے مصنوعی طور پہ بنائی تھی. کسی بندر کی کھوپڑی کے اندر کسی انسان کا 400-500 سال پرانے انسان کا جبڑا زبردستی ٹھونک کے فٹ کر کے ڈینٹنگ پینٹنگ کے ساتھ اس نے وہ اس طرح, مطلب آپ یقین مانے, آپ اپنی گلی میں کوئی پرانی سی ہڈی کسی کتے بلی کی پڑی ہوئی ہو, اس کو اٹھا کے آپ کی اپنے جو ہے وہ یونیورسٹی کے کسی ریسرچ کے ڈپارٹمنٹ میں لے جائیں اور آپ صرف اتنی بات کر دیں کہ یہ اتنے ملینز پرانی مجھے ملی ہے. مطلب آج صبح کی اخبار میں پڑھ رہا تھا, صبح ڈائیو سے آیا ہوں, تو وہاں پہ موجود تھا کہ جی وہ ہمارے فلاں ڈپارٹمنٹ کے جو ہے فلاں یونیورسٹی کے فلاں ڈپارٹمنٹ کے وہ صحابہ کے اندر جو ہے وہ ریسرچرز کو اور محققین کو وہ اتنے کروڑ سال پرانی جو ہے وہ ہاتھی کی وہ ہڈی ملی ہے. بہرحال وہ بہت کچھ ملتا رہتا ہے اور وہ مل بھی رہا ہے. ہم سب لوگ ایوولوشن یا نظریہ ارتقاء کی خدمت میں شعوری یا لاشعوری طور پہ لگی ہوئی ہیں, اور ہمارا جو اپنا ورلڈ ویو ہے, مطلب کوئی اس کو نہ پڑھاتا ہے نہ کوئی اس کو کلاسز کے اندر بیان کرتا ہے. اور جب تک ہمارا ورلڈ ویو, اب ایک بچے نے جب پڑھا ہی یہ سب کچھ ہے کہ یہ سب کچھ ایک میکانزم کے تحت ہو رہا ہے, یہ سب کچھ آج خود سے ہو رہا ہے. اب قرآن مجید کیا کہتا ہے یا بائبل کیا کہتی ہے, سیمیٹک ریلیجنز کیا کہتے ہیں انسان کی ہسٹری کے بارے میں. اگر آپ ہسٹری کو اسٹڈی کرنا چاہیں ورلڈ ویو کے بارے میں, تو ایک بات تو یہ اہم ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی انسان کی انٹری اور ایگزٹ یہ معلوم ہونا چاہیے. دوسری اہم بات ورلڈ ویو کے بارے میں یہ ہے کہ ہم اگر انسان کی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو آپ بیک میں جائیں گے نا, پیچھے جائیں گے, تو پیچھے کو سفر ہوا, انہوں نے بھی کیا, مذہب بھی پیچھے جو ہے وہ سفر آپ کا لے کے جاتا ہے. 19ویں صدی کے شروع میں, اسی طرح سے 20ویں صدی میں بھی آپ دیکھیں گے اواخر تک, جو صرف ہم ریلیجن کی بات نہیں کر رہے, جو ٹاپ کے ہسٹورینز تھے دنیا کے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کریڈل آف سیولائزیشن میسوپوٹیمیا ہے. یعنی کریڈل آف سیولائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے کہاں پہ آباد ہوا, دنیا کی سب سے قدیم تہذیب, سب سے پرانی تہذیب. پیچھے لے جاؤ نا انسان کو, مطلب امریکہ میں انسان نہیں تھا آج سے جو ہے وہ 1000 سال پہلے, کہاں سے آیا تھا, افریقہ سے آیا تھا. فار ایگزامپل افریقہ میں نہیں تھا, پیچھے چلے جاؤ, وہ پیچھے چلے جائیں, مائگریشن ہوئی ہے نا. سینٹر کہاں پہ تھا, آج سے 8000 سال پہلے چلے جائیں, 10000 سال پہلے چلے جائیں, سینٹر کہاں پہ تھا انسان کا, تو وہ کہتے تھے کہ میسوپوٹیمیا, دجلہ اور فرات کے درمیان کی جو سرخیز زمین ہے اس کو میسوپوٹیمیا کہتے تھے. ہسٹورین سب اس بات پہ متفق تھے کہ میسوپوٹیمیا. وہ تو پھر بعد مذہبی لوگوں نے آرٹیکلز لکھنا شروع کر دیے کہ سارے مطلب نبوت اور رسالت کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے انبیاء آئے وہ سب اس علاقے میں. یعنی اس سے پہلے یہ اعتراض ہوتا تھا نا کہ قرآن مجید کے پاس تو کوئی نبی نہیں ہے کہ جس کا تعارف کروائے کہ چائنا کی طرف آیا تھا, جاپان کی طرف آیا تھا, ہندوستان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا, تو خدا کو صرف عربوں کی ہدایت مقصود تھی. تو پتہ یہ چلا کہ کریڈل آف سیولائزیشن جو متمدن دنیا تھی, یعنی دنیا کا جب آغاز ہوا وہ صرف اسی علاقے میں تھی, میسوپوٹیمیا کے علاقے میں, عراق اور شام کے علاقے میں. اسی لیے قدیم ترین نبی اور رسول اسی طرف بھیجے گئے. وہ سب بیانیہ نیریٹو ہمارے مذہب کے سپورٹ میں جا رہا تھا. اور اب آپ دیکھیں 20-25 سال سے ایسے ریسرچ آرٹیکلز آنا شروع ہو گئے ہیں کہ قدیم ترین تہذیب امریکہ میں دریافت ہو گئی, قدیم ترین شہر یورپ میں دریافت ہو گیا, اور فلاں ہو گیا, ڈمکان ہو گیا. مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر, وہ مطلب اس کو اپنا ایمان اور بیلیف سمجھ کے لگی ہوئی کہ کوئی ایسی چیز جن سے ان کو ذرا سے بھی احساس ہوتا ہے کہ اس سے مذہب کو سپورٹ ہو جائے گی, وہ فوراً اس کو, چاہے وہ سائنس کے نام پہ اس کو ثابت کر چکے ہوں, چاہے اسے وہ سائنٹیفک فیکٹ کے اس کے اوپر جو ہے وہ پورا مان چکے ہوں, فوراً اس نیریٹو کو چھوڑ کے وہ ایک نئے نیریٹو کی جو ہے وہ تلاش میں لگ پڑتے ہیں. اس کے بعد ایک اہم چیز جو ہمارے ورلڈ ویو میں اہم ہے کہ ہسٹری کو جب ان لوگوں نے اسٹڈی کیا, مطلب جو ہمارے ہاں جسے ہم کرنٹ ہسٹری کہہ لیں یا ماڈرن ہسٹری کہہ لیں, ہسٹری کے جیسے ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹیز میں, اب انہوں نے ہسٹری کے کچھ ایجز بنائے, کچھ زمانے بنائے, کچھ ادوار بنائے. سب سے پہلے کہتے ہیں جی یہ قدیم حجری دور ہے, قدیم پتھر کا زمانہ, پیلیولیتھک ایج.
پھر اس کے بعد ایک جو ہے وہ جدید حجری دور آتا ہے. اب اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ 25 لاکھ سال سے شروع ہوا ہے. مطلب قدیم ترین ہسٹری جو ہے وہ 25 لاکھ سال سے شروع ہوئی ہے اور 10,000 سال تک. یہ قدیم حجری دور، پتھر کا قدیم ترین زمانہ. کوئی ریکارڈ ہے تمہارے پاس؟ کوئی ریکارڈ نہیں ہے ہمارے پاس. کیا ہے؟ ظن و تخمین ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، گمان ہے بس. کتنے دورانیے کا ہوگا، اس دورانیے کی کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی ہڈی، کچھ بھی نہیں. اس کے بعد دوسرا دور جسے حجری دور کہتے ہیں، اس کا بھی کوئی تاریخی ریکارڈ نہیں ہے. اب وہ 10,000 سال سے لے کے 4,000 سال تک بنا دیا. پھر اس کے بعد 4,000 سال کے بعد سے کچھ ریکارڈ ان کو ملتا ہے. 4,000 سال سے لے کے 1,000 سال، یعنی یہ بیفور کرائسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، ما قبل مسیح، حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے. اس کو برونز ایج کہتے ہیں، یعنی کانسی کا دور، جب اس زمانے کے اندر کانسی کے برتن استعمال ہوتے تھے. پھر اس کے بعد آئرن ایج آ گیا، 1,000 سال قبل مسیح سے لے کے 500 عیسوی تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد تک. پھر اس کے بعد سے جو ہے وہ اس کو یہ ماڈرن ایج کہتے ہیں یا مڈل ایجز کہہ دیتے ہیں، 500 سے 1500 سال. پھر 1500 سے آگے جو ہے وہ اس کو زمانہ حاضر کہہ دیتے ہیں یا ماڈرن ایج کہہ دیتے ہیں. اب ہسٹری کو اس طرح سے اسٹڈی کیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا، اگر آپ قرآن مجید کو آپ اسٹڈی کریں یا اسی طرح سے جو دوسرے جو قدیم صحائف ہیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں، تو قرآن مجید میں تاریخ کے مطالعے کے لیے جو ادوار قائم کی ہیں وہ انبیاء، اور خاص طور پہ آپ نوٹ کریں گے اولو العزم رسولوں کے ذریعے سے. آدم سے نوح تک ایک زمانہ ہے، نوح سے ابراہیم تک ایک دوسرا زمانہ ہے. یعنی ایک ہی تہذیب ہے، ایک ایمانی تہذیب ہے. وہ ایمانی تہذیب گویا کی ریوائیو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آدم سے نوح تک. نوح علیہ السلام ایک بہت بڑا فگر ہے نا، مطلب ہماری جو ریلیجس ہسٹری کے اندر ہے. مطلب قرآن مجید نے تو یہاں تک کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کے اندر ہی جو ہے وہ نسل انسانی کو رکھ دیا تھا. آگے جو نسل انسانی چلی انہی سے چلی. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑی شخصیت ہے. تو حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک پھر ایک ٹائم پیریڈ ہے. پھر حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ تک ایک ٹائم پیریڈ ہے. حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک ایک ٹائم پیریڈ ہے. حضرت عیسیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ٹائم پیریڈ ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب اس طرح سے اگر ہم ہسٹری کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، مطلب دنیا کی ہسٹری کو، انسان کی تاریخ کو، قدیم انسان کی تاریخ کو، اپنی تاریخ کو، تو اس تاریخ کو اسٹڈی کرنے کا جو قرآنک پرسپیکٹیو ہے وہ اس طرح سے ہے. وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ فلاں دور میں کانسی کے برتن تھے تو مطلب اب اس کو ایک دور شمار کر لیں، فلاں دور میں جو ہے وہ لوہے کے برتن تھے یا لوہے. اب یہ بات کسی حد تک درست ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی تقریباً 1,000 سال قبل مسیح بنتا ہے، مطلب بائبل کے بیانات کے مطابق. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئرن ایج یہاں سے شروع ہوا. تو یہ کچھ نہ کچھ لنکس بھی ملتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اسٹڈی جب ہم نے کرنا ہے ہسٹری کو، تو ہم نے ان کے پرسپیکٹیو میں، ان کے تناظر میں بالکل اسٹڈی نہیں کرنا. مطلب اب قرآن مجید میں اب آپ دیکھیں نا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بار بار قوموں کا تعارف کروایا. اور پھر اہم چیز، ایک تیسری چیز اس میں اہم ہے، وہ یہ ہے کہ مقصد کیا ہے. ہسٹری کو اسٹڈی کرنے کا مقصد کیا ہے، تاریخ کے مطالعے کا مقصد کیا ہے. اب یہاں پہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے مطالعے کا مقصد کیا ہے. مطلب انسان کے بارے میں تجسس ہے، انسان اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مذہب ہمیں کیا بتلاتا ہے، تاریخ کے مطالعے کا مقصد کیا ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق. زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ابتدا کیسے کی ہے. مطلب اس آیت کے اوپر اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ زمین کے اندر چلو پھرو، سفر کرو. کس لیے سفر کرو؟ کیف بدا الخلق. اللہ نے تخلیق کی ابتدا کیسے کی. مطلب اس پلانٹ یا اس زمین کے اوپر، اس ارتھ کے اوپر کریشن کی ابتدا کیسے ہوئی. اگر تم زمین کے اندر چلو پھرو تو یہ تمہیں اس چیز کے نشانات نظر آئیں گے، اس کے تمہیں شواہد ملیں گے، اس کی تمہیں گواہیاں ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے تخلیق کی ابتدا کی کہ جیسے مذہب نے اس کو بیان کیا. یعنی جو ریلیجس نیریٹو ہے، جو قرآن کا نیریٹو ہے تخلیق کی ابتدا کے بارے میں، وہی صحیح ترین نیریٹو ہے. اگر تم مشاہدے کے ذریعے سے، آبزرویشن کے ذریعے سے اس کو جانچنا چاہو تو اس کی تصدیق حاصل کر سکتے ہو. چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. سری لنکا میں آپ چلے جائیں، وہاں ایک پہاڑی ہے، آپ مطلب گوگل کریں تو آپ کو مل بھی جائے گی. سری پادا کہتے ہیں اس کو وہاں کی جو ہے وہ مقامی لینگویج کے اندر. اس پہاڑی کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی چوٹی کے اوپر جو ہے وہ قدموں کے نشانات ہیں. وہ قدموں کے نشان ایکسٹرا آرڈنری بڑے ہیں.
وہ 5 فٹ 4 انچ کے برابر قدموں کے نشانات ہیں. حکومت نے اس کو ایک مقدس مقام کے طور پہ اس کی حفاظت کا ذمہ لی اور سال سے لوگ اس کی زیارت کو جاتے ہیں. اب ارد گرد اورل ٹریڈیشن، ہسٹری میں ایک ہوتا ہے زبانی روایت، اورل ٹریڈیشن. وہاں کی جو اورل ٹریڈیشنز ہیں وہ مختلف ہیں. کیونکہ زیادہ کمیونٹی وہاں پہ جو ہے وہ بدھوں کی ہے، تو بدھ کہتے ہیں کہ یہ گوتم بدھا کے قدموں کے نشانات ہیں. لیکن یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ گوتم بدھا جو ہے وہ ہسٹری میں ایک نون شخصیت ہے 500 سے 600 BC کے دوران. مطلب سب لوگ جانتے ہیں 500-600 BC میں انسان کیا تھا. اس کا قد، اس کی ہائٹ وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اتنا ایکسٹرا آرڈنری طور پہ جو ہے وہ اس کے قدموں کے نشانات بڑے ہوں. مطلب یہ بہت عجیب معلوم ہوتا ہے. اسی طرح جو کرسچینز ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں. لیکن وہاں پہ جو 20% کے قریب مسلم جو آبادی وہاں پہ چلی آ رہی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں. اور ایسی روایات ملتی ہیں جو صحیح درجے کو پہنچتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو ہند کے اندر ان کو اتارا گیا. اب ہند جو ہے وہ ایک بڑی ٹرم تھی اس وقت. یہ سب کچھ سری لنکا، افغانستان، پاکستان، یہ سب انڈیا وغیرہ یہ تو بعد میں بنے ہیں، بنگلہ دیش، یہ سب ہند کے اندر آ جاتے تھے. تو اب کیا ہے کہ زمین کے اندر چلو پھرو تو تمہیں یہ نشانیاں معلوم ہوں گی. تمہیں پتہ چلے گا کہ قرآن جو انسان کی ابتدا کے بارے میں بات کر رہا ہے تو وہ سب تمہیں نظر آئے گا. سب سے قدیم ترین سیولائزیشن جو نون ہسٹری کے اندر، نون ہسٹری جسے کہتے ہیں کہ جس کی تاریخ ہمیں معلوم ہے، وہ سومیرین سیولائزیشن. سومیرین سیولائزیشن میں کچھ چیزیں جو ہے وہ دریافت ہوئیں. اس میں ایک مطلب کچھ پتھروں کے اوپر جسے وہ کہتے ہیں کہ ان کی نظمیں ہیں، رسمیہ نظمیں، جیسے ایپک آف گلگامش ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے قصے کا ذکر ہے. مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز ایسے ہیں، بہت ساری باہر کی گواہیاں اور شہادتیں ایسی ہیں جو قرآن کے نظریے تخلیق کو سپورٹ کر رہی ہیں. وہ آرکیالوجی کی ڈسپلن میں ہو، وہ اینتھروپالوجی کی ڈسپلن میں ہو، وہ ہسٹری کی ڈسپلن میں ہو، یا اور جو بھی آپ کے وہ کرنٹ جو ہے وہ ڈسپلنز ہے. اسی طرح ایک اور تہذیب جو سومیرینز کے بعد پیدا ہوئی تھی، اکادی تہذیب جسے کہتے ہیں، اس کی بھی بات جو ہے وہ لٹریچر کے اندر جو 1400 BC کا ہے، جس کے نسخے آج موجود ہیں. یہ سومیرین جو نسخے تھے یہ تقریباً 1800 BC تک کے ہیں. تو ان ٹریڈیشنز کے اندر بھی طوفان نوح کا تذکرہ بھی ملتا ہے اور آدم اور حوا کے قصے کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے. تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہسٹری کے بارے میں ایک ورلڈ ویو ہے، مطلب ہمارے دین کا، قرآن مجید کا، وہ ہم اس کو قرآن ہونے کے اعتبار سے تو مانتے ہیں. مطلب ایک بلیور یا ایک مومن کی پوزیشن لے کے تو میں بچپن سے اس کو مان رہا ہوں اور میرا ایمان ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو میں معاصر سائنسز سے ثابت کر دوں، یہ میرے اوپر ایک قرض ہے. مطلب ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرے اوپر یہ قرض ہے کہ وہ جو نیریٹو ہے ہمارا ہسٹری کے بارے میں، وہ جو ہمارا ایک ورلڈ ویو ہے کہ ہماری انٹری یہاں سے ہوئی، ہمارا ایگزٹ یہاں سے ہوا، تو ہم یہ کہیں کہ ہم قرآن نہ بھی ہو تو ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں. وہ جو امام غزالی رحم اللہ علیہ نے بات کی تھی نا، کوئی ایتھیسٹ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت خدا کا وجود تو ثابت کر کے دکھائیں، مطلب کوئی دلیل تو دیں خدا کے وجود کی. تو امام غزالی نے کہا کہ یہ بتاؤ کس علم سے دلیل دوں. مطلب تمہیں فلسفے سے دلیل چاہیے، تمہیں منطق سے چاہیے، تمہیں لینگویج سے چاہیے، تمہیں مطلب فلکیات سے چاہیے، کس علم سے تمہیں دلیل چاہیے خدا کے وجود کی ہے؟ تو تمہارے لیے خدا کا وجود اس علم سے ثابت کر دوں. مطلب یہ ہے نا، یہ ایک ادھار ہے ہمارے اوپر، یہ ایک مسلمانوں کے اوپر ایک قرض ہے، اس ملت کے اوپر ایک قرض ہے کہ ہم اپنے اس ریلیجس نیریٹو کو معاصر سائنسز کی روشنی میں ایک فیکٹ کی طرح ثابت کر دیں جیسے انہوں نے کیا. اور یہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. اور یقین مانیں سارے جو مطلب یہ سائنسز ہے، صرف آرکیالوجی کو آپ لے لیں، جتنا زیادہ آرکیالوجی میں ڈسکوریز ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ وہ ڈسکوریز ریلیجس جو ہمارا نیریٹو ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. لیکن کوئی بندہ نہیں ہے جو اس کو سنبھال سکے. کوئی مطلب ہمارے یہاں میدان میں ہے ہی نہیں، اور سب چیزوں کو وہ الٹی طرف لے کے جا رہے ہیں. میسوپوٹیمیا میں سے اب چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. میسوپوٹیمیا میں سے کچھ بت نکلے، ان بتوں نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، تمام بت مطلب جتنے بھی ڈسکور ہوئے میسوپوٹیمیا. انہوں نے کہا جی قدیم ترین تہذیب ہے، شہروں کی کھدائی کی، جیسے عراق میں جا کے وہ 20 میٹر نیچے شہر تھے دب گئے، وہ کھدائی کرتے ہیں نیچے سے نکالتے ہیں، کچھ بت دریافت ہوئے، وہ بتوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اس طرح سے کر. اب انہوں نے اس سے جو آئیڈیا ڈیولپ کیا، اب دیکھیں وہ ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے، انہوں نے اس سے جو ڈیولپ کرنا ہے وہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. وہ تو ایک ایتھیسٹ اپروچ سے
تو اب جیسے کیرن آرمسٹرانگ کی کسی نے کتاب پڑھی ہو ہسٹری آف گاڈ، مطلب اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، خدا کی تاریخ، خلاصہ کیا اس کا، اگر 2 لفظوں میں اس کا خلاصہ بیان، کیرن آرمسٹرانگ جو ہے ایک برٹش جو ہے وہ مطلب صحافی ہیں، پہلے نن تھی، مطلب عیسائی جو ہے وہ پادری تھی، بعد میں ایتھیسٹ بھی ہو گئے، ایگنوسٹس ہو گئے. خلاصہ یہ بیان کیا کہ توحید کی تاریخ، توحید جو ہے یہ انسان کا جو ایک عقیدہ ہے یا ڈاگما ہے یا بلیف ہے جو بھی ہے، یہ بھی ایک ارتقاء ہے، انسانی سوچ اور فکر کا ارتقاء ہے. پہلے بلینز میں خدا ہوتے تھے، ٹھیک ہے، پھر انسان نے چنتے چنتے کرسچینٹی میں آ کے 3 کا انتخاب کر لیا، پھر اسلام نے آ کے کہا کہ جی نہیں 3 بھی بہت زیادہ ہیں، 1 کر لو، ٹھیک ہے. تو اب وہ وہاں سے چلتے ہیں. دیکھیں قدیم ترین تہذیب میں بت تھے، بت پرستی تھی، پھر آہستہ آہستہ سوچ کا ارتقاء ہوا اور توحید آ گئی. تو یہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ توحید بس انسانی سوچ کا ایک ارتقاء، مطلب یہاں پہ بھی انہوں نے ارتقاء کا جو ہے وہ اصول لڑا دیا. بیسیکلی اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اتنی بڑی ڈسکوری تھی، یہ جو ہمارے مذہب کے حق میں جا رہی تھی، وہ کس طرح سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو آپ میں سے اکثر لوگوں نے پڑھی ہوگی. انہوں نے کہا کہ قدیم ترین شرک یا پہلا شرک جس کی ابتدا ہوئی وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں. قرآن نے بھی ذکر کیا نا کہ ان کے اندر ود، سوا، یعوق، یعوس اور نصر، یہ کون لوگ تھے؟ یہ ان کے نیک لوگ تھے، روایات میں جن کا تذکرہ ملتا ہے کہ جن کے انہوں نے بت بنا لیے تھے. شروع میں تصویریں بنائی تھیں، بعد میں انہوں نے ان کی یاد میں بت بنا لیے، پھر بعد میں ان کی پوجا شروع کر دی، پرستش شروع کر دی. بیسیکلی وہ جو ہاتھ باندھنے کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ریپریزینٹ کر رہا ہے کہ یہ بت جو ملے ہیں یہ ان کو وہ اپنے نیک بندوں کے طور پہ پیش کرنا چاہ رہے تھے، یعنی جس کے ہاتھ خدا کے سامنے بنے ہوئی ہیں، مطلب وہ خدا کا اوبیڈینٹ، خدا کا فرما بردار ہے. یہ لنک کریں نا، مطلب جو کچھ وہ نکال رہے ہیں اس کو آپ اپنے نیریٹو کے ساتھ لنک کریں، بجائے اس کے کہ وہ اس کو کھینچ تان کے اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں جہاں اس کا لنک بن بھی نہیں رہا ہوتا. تو یہ مطلب وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ہم اس طرح سے ہسٹری کو اسٹڈی کریں، اور ہسٹری سے متعلقہ جتنے بھی ڈسپلنز ہیں، وہ آرکیالوجی کا ہو، علم الآثار کا ہو، یا اینتھراپالوجی کا ہو، علم الانسان کا ہو، اس کو ہم ڈسکس کریں اور اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنے ریلیجس نیریٹو کو اس سے ہم مضبوط کریں. دوسری جو چیز جس کو ڈسکس ہم نے کرنا ہے وہ یہ تو تھا نظریہ تاریخ، کہ ہمارا تاریخ کے بارے میں ورلڈ ویو، تاریخ کو ہم نے کس پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے، یعنی ایک بڑا سرکل کون سا ہے کہ جس کے اندر رکھ کے ہم نے تاریخ کی چھوٹی چھوٹی جزیات کا مطالعہ کرنا ہے. جب تک ہم وہ بڑا دائرہ نہیں لگائیں گے تو پھر چھوٹی چھوٹی جزیات کے مطالعے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مطلب آپ اس کے اوپر پی ایچ ڈی بھی کر لیں کوئی فائدہ نہیں. دوسری چیز فلسفہ تاریخ ہے، تاریخ حرکت کیسے کر رہی ہے. سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ فلسفہ تاریخ پہ کسی نے اگر کوئی منظم گفتگو کی ہے تو وہ ہیگل تھا. ہیگل نے یہ بات کہی جسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں ڈائلیکٹک پروسیس. اس نے کہا کہ ہر دور ایک زمانہ ہوتا ہے 300 سال کا، 400 سال کا، 200 سال کا، ایک ٹائم پیریڈ ہے. اس ٹائم پیریڈ میں ایک تہذیب اپنے عروج کو پہنچتی ہے. جب وہ اپنے عروج کو پہنچتی ہے پھر اس کے بعد اسی تہذیب میں، مطلب اس کا فلسفہ، اس کا ریلیجن، اس کا مذہب، اس کی سائنس، اس کے تمام علوم، اس کا آرٹ، اس کا ادب، لٹریچر، تو پھر اسی تہذیب میں اس کے خلاف ریزسٹنس کھڑی ہوتی ہے، مطلب لوگ اس سے اکتا جاتے ہیں جب وہ اپنی پیک پہ پہنچ جاتی ہے. پھر اس کے مخالف ایک نقطہ نظر آنا شروع ہوتا ہے، مطلب تھیسز، اور اس کے خلاف ایک اینٹی تھیسز آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب جب یہ تھیسز اور اینٹی تھیسز، نظریہ اور اس کے مخالف نظریہ، یہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے ایک سینتھیسس، یعنی دونوں کا ایک ملغوبہ بن جاتا ہے. پھر یہ نظریہ جو ہے وہ اپنے عروج کو پہنچتا ہے، پھر اس کے لوگ اس سے اکتا جاتے ہیں، پھر اس کے مخالف. تو یہ نقطہ نظر جو ہے وہ ہیگل نے پیش کیا تھا. مطلب وہ یہ کہتا تھا کہ تاریخ کس طرح سے حرکت کر رہی ہے. تاریخ اسی طرح سے حرکت کر رہی ہے کہ ایک تھیسس آتا ہے، ایک نظریہ آتا ہے، لوگ اس کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ایک اینٹی تھیسس آتا ہے، دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، ان کے ٹکرانے سے نہ تھیسس باقی رہتا ہے نہ اینٹی تھیسس باقی رہتا ہے، ایک نئی چیز بن جاتی ہے جو سینتھیسس ہے. پھر وہ سینتھیسس کچھ عرصے کے ایک نئی تہذیب بن جاتا ہے، ایک نیا تھیسس بن جاتا ہے، پھر وہ تھیسس اپنے پیک کو پہنچتا ہے. تو اسی طرح سے آپ کی تاریخ، یعنی پوری آپ کی جو 6000 سال کی تاریخ ہے وہ یہی ہے. مطلب فلسفہ تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرنسپل آپ ایسا دے دیں کہ جس پرنسپل کے گرد آپ پوری دنیا کی یا انسان کی ساری تاریخ کو گھما کے دکھا دیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ چکی کا ایک ایسا پارٹ ہے کہ جس کے گرد آپ
پوری دنیا کی تاریخ گھما سکتے ہیں. دنیا کی تاریخ سے مراد دنیا کی تاریخ کے بڑے بڑے حادثات اور واقعات. تو یہاں سے جو ہے وہ کارل مارکس نے اس نقطۂ نظر کو لیا, مطلب ہیگل کے اس نظریے سے بہت متاثر ہوا. یہ جو جدلیات کا اسے نقطۂ نظر کہتے ہیں کہ ایک نظریہ آتا ہے, پھر اس کا مخالف نظریہ آتا ہے, پھر اس کے بعد ایک سینتھیسس بنتا ہے. لیکن اس نے یہ بات کہی کہ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوتا ہے. اس نے کہا کہ اس کے پیچھے جو محرک ہوتا ہے وہ معاشی محرک ہوتا ہے. مطلب کوئی دنیا کا معاشی نظام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ معاشی نظام کے اندر ارتقاء ہو رہا ہے. ہیگل کا کہنا یہ تھا کہ انسانی ذہن, انسانی سوچ, انسانی فکر کے اندر ارتقاء ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب انسانی تہذیب جو ہے وہ آگے ہی آگے چلتی جا رہی ہے. لیکن ڈارون نے یہ بات کی, اس نے کہا کہ جو معاشی نظام ہے بیسیکلی ہم بہتر سے بہتر معاشی نظام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ کیا ہے کہ پہلے مطلب جاگیردارانہ نظام تھا, اس کے اندر کچھ کمیاں کوتاہیاں تھیں, اس کو ریپلیس کرنے کے لیے کیپٹلزم آ گیا. پھر کیپٹلزم کے اندر کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ گئی, اس کو ریپلیس کرنے کے لیے کمیونزم آ گیا. تو اب گویا کہ یہ بہترین معاشی نظام ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہ دنیا کی گویا کہ کل تاریخ ہے. دنیا کے جتنے حادثات اور واقعات ہیں ان کی بنیاد معاش ہے, ان کی وجہ جو ہے وہ معاش ہے. دنیا کی بڑی بڑی جنگیں معاش کی وجہ سے لڑی گئی, مطلب اس طرح سے آپ کہہ لیں. اسی چیز کو ڈارون نے تھوڑے سے مختلف انداز میں بیان کیا, جسے بقائے اصلح کا اصول کہتے ہیں, سروائیول آف دا فٹسٹ. اس نے یہ بات کہی کہ جو باقی ہے وہ اس وجہ سے باقی ہے کہ وہ اپنے ماحول اور انوائرمنٹ کے لیے فٹ تھا. چھوٹی چھوٹی مثالیں اس نے دی کہ زرافہ جو ہے اس کی گردن لمبی ہو گئی اور اپنی لمبی گردن کی وجہ سے وہ درختوں کے پتے وغیرہ کھا لیتا تھا تو اس لیے بچ گیا. تو جس کی گردن چھوٹی تھی تو وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, مطلب جب زمین کے اوپر سبزہ ختم ہو گیا تو پھر لمبی گردن والے جانور باقی. تو اس طرح سے مطلب سروائیول آف دا فٹسٹ, یعنی آج باقی وہ ہے جو نیچر کے ساتھ, جو فطرت کے ساتھ ہمانگ تھا, موافق تھا, وہ باقی رہ گیا, باقی ختم ہو گیا. مطلب اصل سوال یہ تھا نا, یہ سب اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو باقی ہے وہ کس وجہ سے باقی ہے, جو ختم ہو گیا وہ کس وجہ سے ختم ہو گیا. مطلب قوموں یا تہذیبوں کے عروج و زوال کی جو وجہ تھی, جو کاز اور ریزن تھا, وہ مادی وجہ تھی, میٹیریلسٹک وجہ تھی, یا وہ وجہ جو پیچھے کوئی اللہ کی قضا تھی, اللہ کی قدرت تھی, کیا تھا, مطلب کوئی ڈیوائن پاور تھی, کیا تھا. تو یہ سب تو میٹیریلسٹک اپروچز ہیں نا, وہ تو کسی کریٹر اور خالق کو مان ہی نہیں رہے. تو یہ ہے کہ دنیا کا نظام تو چل رہا ہے, مطلب دنیا آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ کس اصول, کس پرنسپل کے تحت آگے بڑھ رہی ہے, مطلب اس کو سب لوگ جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں. پھر ہنٹنگٹن نے آ کے ایک بات کہی تہذیبوں کے تصادم کے حوالے سے کہ اب تک تو یہ بات ہی کہ تہذیب جو بہترین تہذیب ہے وہ ایک ہی ہے, لیکن یہاں آ کے جو ہے وہ ایک سے زیادہ تہذیبوں کی بات کی گئی. مطلب یہ سب سے پہلے جو ہے وہ اسپینگلر نے بات کی تھی. کہ اس نے تقریباً 1918 میں ایک کتاب لکھی, ڈکلائن آف دا ویسٹ, جس کا اردو میں بھی ترجمہ مل جاتا ہے,